جو ہی سلطان کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھا، قلعے کے محافظ نے اطلاع دی کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ سلطان نے کھانے کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ روک دیے اور اپنے جرنیلوں کو ساتھ لے کر قلعے کی فصیل پر کھڑے ہو کر چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ حد نگاہ تک دشمن کی فوج اور اس کا توپ خانہ قلعے کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ سلطان نے قلعہ کے محافظ کو ضروری ہدایات دیں اور اپنے جاں نثاروں کے ساتھ قلعے کے پچھلے دروازے سے باہر نکل کر دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ سلطان اپنی سپاہ کے ساتھ بے جگری سے لڑ رہا تھا، لیکن دشمن کو اس بار اپنی عددی برتری کی بجائے قلعہ کے اندر بیٹھے ان چند غداروں پر زیادہ بھروسہ تھا جو سلطان کے خلاف دشمن سے مل چکے تھے۔ باہر سلطان بہادری سے لڑ رہا تھا اور اندر غدار اپنا کام کر چکے تھے۔ قلعے کے محافظ کو قتل کر کے قلعے کے چاروں دروازے دشمن کے لیے کھول دیے گئے۔ 3 دروازوں سے دشمن کی فوج قلعہ کے اندر گھس چکی تھی۔ چوتھے دروازے پر سلطان اپنے محافظ دستے کے ساتھ ڈٹا کھڑا تھا۔ ایک جرنیل نے کہا، عالی جاں، شہر ہاتھ سے نکل چکا ہے، ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تو سلطان نے تاریخی جملہ کہا، بہادروں کے لیے عزت کی موت کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ میں گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان باقی ماندہ سپاہیوں کے ساتھ انگریز فوج کے قلب کو چیرتا وسط میں جا پہنچا۔ سلطان جدھر رخ کرتا انگریز بھاگ نکلتے۔ آخر دشمن نے چاروں طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ کی۔ شیر میسور گھوڑے سے نیچے آ گرا۔ سلطان کی روح اس طرح جسم سے جدا ہوئی کہ سلطان کے دونوں ہاتھ تلوار کے دستے پر تھے۔ انگریز جرنیل نے سلطان کی لاش پر کھڑا ہو کر کہا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ شیر میسور کا لقب پانے والا ٹیپو سلطان انگریز کے راہ کی وہ آخری دیوار تھی جو اپنوں کی غداری کے سبب گر چکی تھی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔